قرآن حکیم ہمیں انسانی معاملات بلکہ اہل ایمان کے باہمی تعلقات کو درست رکھنے کا بار بار حکم دیتا ہے، اور سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 11 ہے، قرآن نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، اے ایمان والو تم میں سے مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں، ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے کہ جن عورتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والی عورتوں سے بہتر ہوں۔ یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 میں ایک دوسرے کا مذاق اڑانے کی ممانعات کا ذکر قرآن نے فرمایا ہے۔ ہاں یہاں مردوں کا ذکر الگ آیا، عورتوں کا بیان الگ آیا۔ ایک حکمت کیا ہے؟ اسلامی تعلیمات کے مطابق مرد اور عورت کا آزاد اختلاط اس کی گنجائش نہیں بنتی، مردوں کا اپنا دائرہ کار ہوگا، عورتوں کا اپنا دائرہ کار ہوگا، ان کی اپنی آپس کی سوشلائزیشن ہوگی۔ ہاں ایک امیڈیٹ فیملی ہے، زوجین کا تو کوئی معاملہ نہیں، لیکن محرم رشتہ دار ساتھ اٹھ بیٹھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ ادروائز انڈر نارمل سرکمسٹانسز کی بات ہو رہی ہے کہ مردوں کا دائرہ کار الگ مقرر ہے، عورتوں کا دائرہ کار الگ مقرر کیا گیا، چنانچہ پھر ایک دوسرے سے جب انٹریکشن کا معاملہ نہیں تو مذاق اڑانے کی نوبت بھی نہیں آنی چاہیے۔ اس کے اندر اور بھی حکمت ہے، خیر اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن مطلق مذاق اڑانا اس میں اکثر کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں کبھی جھوٹ بھی شامل ہو جاتا ہے، یعنی جھوٹ بول کر ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو ہنسایا جائے اور کسی کا مذاق اڑایا جائے، کسی پر جھوٹا سچا الزام لگا کر، سچا تو خیر نہیں ہوگا، جھوٹا اور گھٹیا الزام لگا کر، جھوٹ بول کر اس کے حوالے سے کوئی ایسی بات لوگوں کے سامنے پریزنٹ کی جائے کہ لوگوں کو ہنسی بھی آ جائے، اس کا مذاق اڑایا مگر جھوٹ بول کر۔ اور احادیث میں ذکر آتا ہے کہ مذاق میں بھی جھوٹ کو چھوڑ دیا کرو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر کبھی مزاح کا پہلو اختیار کیا بھی تو اس میں کبھی جھوٹ ہمیں نہیں ملتا۔ بڑی دلچسپ ایک مثال لیجئے، ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور عرض کی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام مجھے سواری کے لیے اونٹ عطا فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اونٹ کا بچہ تمہیں دوں گا۔ عرض کی کہ اللہ کے رسول مجھے اونٹ چاہیے سواری کے لیے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں اونٹ کا بچہ دوں گا۔ 3 دفعہ یہ بات ہو گئی، وہ بڑے پریشان ہوئے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں جو بھی اونٹ دوں گا سواری کے لیے وہ کسی کا بچہ تو ہوگا، وہ کسی کا تو بچہ ہوگا، چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے۔ یعنی ہم میں سے جو لوگ صاحب اولاد ہیں، بڑے ہو گئے کوئی 40-50 سال کے، لیکن اگر والدین زندہ ہیں تو ہم اپنے ماں باپ کے لیے تو بچوں کی طرح ہی ہے نا۔ خیر یہ مزاح کا پہلو تھا، مگر جھوٹ نہیں ملے گا آپ کو کبھی وہاں پر۔ ہمارے ہاں مذاق جھوٹ سے شروع ہوتا ہے اور ذلت والی بات پر ختم ہوتا ہے کہ کسی کو ذلیل کر کے چھوڑیں، معاذ اللہ۔ کتنے جرم شامل ہوتے ہیں جب ہم مذاق اڑاتے ہیں کسی کا، تو ہم اس کی عزت سے کھیل رہے ہوتے ہیں، اس کی کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہوتے ہیں، اس کے معاملات میں اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، چھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، گھٹیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اس کو حقیر ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ کیا ہوتا ہے، کسی کے ہیئر اسٹائل میں کچھ کمی یا پلس مائنس دیکھا، مذاق اڑا دیا، کسی کے چلنے کے انداز میں کوئی معذوری دیکھی، مذاق اڑا دیا، وغیرہ وغیرہ۔ کسی کو فائنینشلی کمزور دیکھا تو مذاق اڑا دیا، کسی کی گاڑی پرانی خستال دیکھی تو مذاق اڑا دیا، کسی کے بچے ایک معمولی سے اسکول میں جا رہے ہیں جہاں فیس ہلکی پھلکی سی، مذاق اڑا دیا۔ ہوتا ہے نا ہمارے ہاں، یہ ہم بڑا اس کو معمولی سمجھتے ہیں، لیکن قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ ممکن ہے جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اسی سورہ حجرات جس کی آیت کا حوالہ دیا جا رہا ہے، اسی سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں ذکر آتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کی نگاہوں میں تم میں سب سے بڑھ کر عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والا ہو۔ اور حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، تقوی ہا ہنا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قلب مبارک کی طرف، اپنے مبارک دل کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ تقوی دل میں ہوتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے جو ترمذی شریف میں ہے، اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ ہم کسی کی ظاہر کی صورت کو دیکھ کر، کپڑوں کا پرانا ہونا، مال کا کم ہونا، گاڑی کا خستہ حال ہونا، بچوں کا سستے اسکول میں پڑھنا وغیرہ وغیرہ، اس کے ظاہر کو دیکھ کر مذاق اڑاتے ہیں، ٹھیک؟ اور اللہ کا وہ بندہ تقوی اور نیکی کے اعتبار سے اللہ کے کتنے قریب ہو، آپ کو اور مجھے کیا پتا۔ پھر ہم کسی کے مال کی کمی کو دیکھ کر جب اس کا مذاق اڑا رہے ہیں تو گویا اپنے سے حقیر سمجھ رہے ہیں، تو کیا کر رہے ہیں؟ تکبر، اللہ اکبر۔ کسی کی گاڑی کو خستہ حال دیکھ رہے ہیں اور حقیر سمجھ رہے ہیں اس کو، تو کیا کر رہے ہیں؟ تکبر۔ باقی باتیں گنتے چلے جائیے۔ تو اس مذاق میں جھوٹ بھی شامل ہو جاتا ہے، دوسرے کی تذلیل بھی شامل ہو جاتی، دوسرے کی آبرو سے کھیلنا بھی شامل ہو جاتا ہے، اور تکبر کا ایلیمنٹ بھی شامل ہو جاتا ہے، اللہ اکبر۔
اور کسی کی غربت کا مذاق اڑایا تو اللہ نے فیصلہ کیا نا کہ اس کو مال کم دینا ہے. کسی کی معذوری کا اگر مذاق اڑایا تو اللہ نے اس معذوری میں اس کو رکھا ہے نا. کسی کی اور ڈیفیکٹ یا فلا یا کمی وغیرہ کمزوری وغیرہ کا مذاق اڑایا، اللہ کی مشیت، اللہ نے اس حال میں اس کو رکھا. تو گویا مذاق اڑانے والا اللہ کی مشیت پر انگلی اٹھا رہا ہے، اللہ کے فیصلے کو چیلنج کر رہا ہے. آپ اس ایک مذاق کو لیجئے، اس میں کتنے گناہ شامل ہو گئے. تکبر کبیرہ گناہ، اللہ کے فیصلے پر اعتراض کبیرہ گناہ، حقیر ثابت کرنا مسلمان بھائی کو کبیرہ گناہ، مسلمان کی عزت سے کھیلنا کبیرہ گناہ. اتنے سارے گناہ اس ایک مذاق والے پہلو میں شامل ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. مذاق ہمارا جھوٹ کے بغیر ہوتا نہیں، گندگی اور فحاشی اور یعنی کی بات کے بغیر ہوتا نہیں، گالم گلوچ کے بغیر ہوتا نہیں، دوسرے کی عزت کے کھیلنے سے کمتر پر ہوتا نہیں. یہ تو حرام ہے ہمارے دین میں. اور مسلمان کی عزت سے کھیلنا کبیرہ گناہ، اور کل اس کی سزا مل سکتی ہے. باقی اللہ کے نبی علیہ السلام کے مزاح کا ایک پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھا. وہاں کبھی کسی کو حقیر ثابت کرنا نہیں ملے گا، وہاں کبھی جھوٹ کا کبھی معاملہ نہیں ملے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایسا اگر کوئی مزاح جو حقیر ثابت کرنے سے پاک ہو، جھوٹ بولنے سے پاک ہو، کسی کی عزت کو پامال کرنے سے پاک ہو، کر لیجئے، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن ہم جس مذاق کو اپنے معاشرے میں جانتے ہیں وہ تو جھوٹ اور تکبر اور حقیر ثابت کرنا، عزت پامال کرنا، دوسرے کو گھٹیا اور نیچا ثابت کرنا، اس سے کمتر پر نہیں ہوتا. یہ اتنے سارے گناہ ایک مذاق اڑانے کے پہلو کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے.